السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ حالق جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس بات پر استقامت اور اس مشن میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، من بعد میثاقہ، اسے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں بعد اس کے کہ اسے پختہ کرنے کے بعد، پکا عہد کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں، تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے وہ اس حکم سے حکم عدولی کرتے ہیں، وہ اس حکم کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس حکم پر نہیں چلتے، تو فرمایا کہ وہ لوگ ان یوصل ویفسدون فی الارض، یوصل ویفسدون فی الارض، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا وہ لوگ انہیں توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، جس کے توڑنے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ عہد سے مراد وہ عہد ہے جو عالم ارواح کے اندر تمام ارواح نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، کہ پوچھا گیا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام جو روحیں ہیں انہوں نے اس بات کا عہد کیا اور اس بات کو بیان کیا، عرض کی اے مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تیری ہی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں اور تیری ہی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوں گے۔ وما یخالفون ویترکون، کہ انہوں نے مخالفت کی اور اسے چھوڑ دیا جو کہ میثاق کے دن ان سے وعدہ لیا گیا تھا، الستُ بربکم وعدہ۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یا پھر اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو وعدہ اور جو عہد ان سے لیا گیا دنیا میں کلمہ شریف پڑھ کر، جو عہد ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے عہد کو انہوں نے توڑا بعد اس کے کہ انہوں نے پکا عہد کر لیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، اور اس بات کا اپنے آپ کو اظہار رب کی بارگاہ میں کر لیا تھا کہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ تجھے ہی مالک بنائیں گے، تجھے ہی رب پوجیں گے اور تیری ہی عبادت کریں گے اور تیرے سامنے ہی خود کو جھکائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس انہوں نے اس عہد کو توڑا، اس وعدے کو چھوڑا، حالانکہ تمام عالم ارواح کے اندر تمام روحوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ تیری بارگاہ میں ہی جھکیں گے اور تیرے ہی
بارگاہ میں جھکیں گے اور تیرے ہی احکامات پہ عمل کریں گے۔ اب فرمایا گیا کہ انہوں نے عہد توڑا ہے بعد اس کے کہ انہوں نے اس بات کا وعدہ کر لیا تھا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو رب نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جس کو رب نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اور اس عہد کو انہوں نے توڑا کہ جس کو جوڑنے کا حکم دیا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر اور آپ کے ساتھ ساتھ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات مبارکات پر تم نے ایمان لانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم تو بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، لیکن مومن جو ہے، ایمان والا جو ہے، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا جو ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ میں فرق نہیں کرتا، فرق نہیں کرتے انبیاء علیہ السلام کی جو سلسلہ ایمان میں ہم، اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا اراد بہل ارحام، کہ وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں جو صلہ رحمی کے زمرے میں آتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، گناہ کے ذریعے اور معصیت کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر، منہ پھیر کر وہ فساد زمین کے اندر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اولئک ھم الخاسرون، تو وہ لوگ جو ہیں جو اللہ رب العالمین کی آیات بینات کا انکار کر رہے ہیں اور خداوند قدوس کی بارگاہ سے منہ موڑ رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ حکم سنایا جا رہا ہے کہ اولئک ھم الخاسرون، وہ خسارے کے اندر موجود ہیں۔ اب یہاں پہ خسارے کا معنی سمجھیے، خسارہ کیا ہے؟ خسارے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی ساری کی ساری جمع پونجی جو بازار میں لے کر جائے مال خریدنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، اب سارا مال کچھ ہاتھ میں نہ آئے، لیکن سارے کا سارا مال، ساری کے ساری جمع پونجی وہ ضائع کر بیٹھے، تو اسے کہتے یہ خسارہ ہے، یہ بہت بڑا خسارہ اس نے اپنے مول لیا ہے۔ اب اس آیت کا معنی اور مفہوم اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہے کہ جو احکام خداوندی ہے ان کو توڑ کر جو میثاق خداوندی رب کے ساتھ عالم ارواح کے اندر میں نے اور آپ نے وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے پر کو توڑ کر، اس وعدے کا انکار کر کے، اس وعدے کو پس پشت ڈال کر، میں نے اللہ تعالیٰ کو جن رشتوں کے ذریعے اللہ نے مجھے جوڑنے کا حکم دیا تھا، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا، ان رشتوں کو میں توڑ رہا ہوں۔ ان رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے میں رب کی زمین پر فساد کرنے والا ہوں، رب کی زمین پر خسارے میں ہوں۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ، یہ ہوئی کہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 27۔ آگے چلتے ہیں، آگے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، بلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوئے، کیوں تم نے خدا کے احکامات کا انکار کر دیا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، حالانکہ تم زمین میں، حالانکہ تم مردہ تھے اور عالم زندگی کا سوال تمہارے اندر نہیں تھا۔ یہ کیسے ہے کہ تم نے اپنے رب کی نعمت کو، تمہیں موت سے زندگی کی طرف لانے والی رات، تو فرما کہ یہ کیسے جائز ہے کہ تم اس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے موت کے بعد تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس کی
کیوں انکار کر رہے ہو اس کی آیات بینات کا، کیوں انکار کر رہے ہو اس کے واضح دلائل اور براہین ہونے کے باوجود، حالانکہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اموات کا معنی یعنی اس عالم یہ زندگی سے پہلے بھی ہم مردہ تھے۔ کیا مطلب؟ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں نطفن فی الاسلاب آبائکم، تم ایک نطفہ تھے اپنے باپ کی پشت میں، فَأَحْيَاكُمْ فِي الْأَرْحَامِ دنیا، پھر اس نے تمہیں اس دنیا کے رحم میں بھیجا، باپ کی پشت سے تم ماں کی رحم میں آئے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ عِنْدَ انقضاء أَجَالِكُمْ، جب موت آ جائے گی تو پھر تم پھر عالمی ارواح سے دیکھیں نا، کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو، اس کے تمام واضح دلائل موجود ہونے کے بعد تو فرمایا کہ تم تو باپ کی پشت کے اندر ایک مردہ تھے، اور پھر ماں کے رحم کے ذریعے تمہیں اس دنیا میں آنا نصیب ہوا، اور اس دنیا میں تم آئے تو اب فرمایا ثم یمیتکم، پھر ایک وقت ایسا آنا ہے کہ تمہیں پھر اس دنیا سے جانا ہے، پھر تم نے ایک نئے جہان کی طرف سفر کرنا ہے جو عالم برزخ ہے، اس جہان کی طرف تمہیں سفر کرنا ہے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، یعنی موت کے بعد ایک وقت تک تمہیں قبر کے اندر رہنا ہے، عالم برزخ میں رہنا ہے، عالم برزخ میں رہنے کے بعد پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تمہیں آخرت میں اٹھایا جائے گا، لٹایا جائے گا، اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ اگر تمہارے اعمال اس کار ہوئے کہ تمہیں جنت ملے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر اعمال صالحہ موجود نہ ہوئے، اگر اعمال صالحہ کی کمی ہوئی تو رب کی بارگاہ سے کا عدل، پھر وہ عدل والی صفت ظاہر ہوگی کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فَمَا الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي، آگے ارشاد فرمایا کہ اس نے کیف تکفرون باللہ، یہ ہم نے پڑھی، آگے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا، جس نے تمہارے لیے آسمان کو پیدا کیا، خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمام زمینوں کو تمہارے لیے بنایا، جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کو تمہارے لیے بنایا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا اپنی شان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، جیسا اس کی شان کے مطابق ہے اس نے استوا فرمایا۔ لأنه خلق الارض اولا ثم عمد الى خلق السماء، کہ پہلے اس نے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان پر استوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور ٹھیک 7 آسمان بنائے، آسمانوں کی تعداد، یہ ثم جو ہے یہ ذکری ترتیب کے لیے ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ کہ واقعی ترتیب ہے، کیونکہ واقع میں زمین کا پھیلاؤ اور زمین کی 4 چیزوں کا پیدا فرمانا اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو پیدا کیا، تو ترتیب یہ ہے ذکری ترتیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکری ترتیب کے لحاظ سے ذکر اس کا پہلے کر دیا، آسمان سے پہلے زمین کا ذکر کر دیا۔ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم و قدرت کے اندر موجود ہے، کہ جو ہر چیز کا علم اس کی ذات سے، اس کی شان سے کوئی چیز ماورا نہیں ہے کہ کہا جا سکے کہ یہ فلاں چیز اس کے احاطے میں نہیں ہے۔ ایک فرقہ اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں انسان
جب اعمال کر لیتا ہے تو رب کو بعد میں پتہ چلتا ہے معاذ اللہ علیہ باللہ. وہ ایسا فرقہ اور جماعت ہے، گروہ ہے، جو کہتی ہے کہ جب بندہ گناہ کر لے یا نیکی کر لے تو رب کو اس کے بعد کا علم ہوتا ہے. حالانکہ رب کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس کی تخلیق سے پہلے، انسان کے کام کرنے سے پہلے بھی رب کی ذات اس کو جانتی ہے کہ یہ کام یہ کرنے والا ہے، یہ کام یہ کرنے والا ہے. تو فما وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. میں وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کے علم، ہر چیز سے وہ واقف ہے کہ وہ کیا اس کا فائدہ ہے، کیا اس کا نقصان ہے. حالانکہ تو یہ میں نے چند باتیں سورہ بقرہ آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا، اللہ اس پر کما حق ہو ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل اگلی نشست کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 31 کے حوالے سے 30 سے لے کر 32 تک تلاوت کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.